بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر۔ تو ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہیں ایک اور اندر کی بات لے کے۔ آپ کو پہلے ہم یہ بتا دیں کہ میں کرتا ہوں خبر کی مزدوری، اور جو شخص کسی چیز کی مزدوری کرتا ہو اس کے پاس اس چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ تو یہ خبریں الحمدللہ ہمارا 20 سال کا تجربہ ہے جرنلزم کے اندر، خبریں جو ہیں وہ ہمارے پاس آ جاتی ہیں، پہنچ جاتی ہیں، دستاویزات بھی ہم حاصل کر لیا کرتے ہیں۔ یہ تمام خبریں ہم انہی دستاویزات کی مدد سے اندر کی جو باتیں ہیں آپ تک پہنچاتے ہیں، اور آج بھی ایک بڑی اہم ترین اور خوفناک خبر ہے۔ اور وہ خبر یہ ہے کہ اکثر و بیشتر آپ ہم سے یہ گلہ کرتے رہتے ہیں کہ جناب آپ اپنے بھی شعبے کا نام لیجئے، اس کے اوپر بھی بات کیجئے، کیونکہ میاں نواز شریف نے صرف ماضی میں پاکستانی عدلیہ اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی کو نہیں کھلایا پلایا، بلکہ پاکستانی صحافیوں کو بھی، خاص طور پہ لاہور کے صحافیوں کو بھی کھلایا پلایا، اور اس حوالے سے کئی اہم ترین دستاویزات جو ہیں وہ سامنے آتی رہتی ہیں۔ ایسی ایک دستاویز میں سے آج ہم آپ کے سامنے کچھ اہم ترین چیزیں جو ہیں وہ پیش کرنے جا رہے ہیں کہ کیسے نواز شریف نے سرکاری خزانے سے میڈیا کو خریدا، اور 30 کے قریب صحافیوں کو سرکاری خزانے سے چیکس جو ہے وہ ادا کیے گئے۔ کیوں ادا کیے گئے، اس کی وجوہات تو آپ خود جان سکتے ہیں، آپ سمجھدار لوگ ہیں۔ اور اس کے اندر بھی یہ جو سرکاری رشوت دی گئی، اس میں بھی جو سب سے آگے گروپ رہا وہ جنگ گروپ تھا، یعنی میر شکول الرحمان صاحب کا گروپ۔ اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ جب نواز شریف نے جو ہے وہ یہ کوشش کی کہ تعلقات جو ہیں وہ بڑھائے جائیں، اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، میڈیا، بیوروکریسی، تو اس حوالے سے ان کی نظر جو ہے وہ صحافیوں پر پڑی، کیونکہ یہ جب ساتھ ہوں تو پھر سارے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جب آپ کے خلاف کوئی کچھ لکھے گا نہیں تو پھر معاملہ آپ کے ہاتھ میں رہے گا۔ تو انہوں نے جو ہے وہ لاہور کے پریس کے ساتھ تعلقات کو بڑھانے اور ان تعلقات کو اپنے حق میں استعمال کرنے کا ان کا ایک پورا منصوبہ تھا۔ پیپلز پارٹی، یاد رکھیے، ایسا کوئی تجربہ نہیں کر سکی پنجاب کے اندر۔ ہاں، جماعت اسلامی جو ہے وہ اپنی سابقہ تربیت کے طور پر گاہے بگاہے جو ہے وہ پریس سے جو ہے وہ اپنے حق میں جو ہے معاملات کرتی رہتی تھی، مفاد بھی حاصل کرتی رہتی تھی۔ اور لیکن نواز شریف نے یہ جو طریقہ کار اڈاپٹ کیا، اس کے اوپر اب ہنسیں یا روئیں، دل خون کے آنسو روتا بھی ہے، اور ساتھ اس صحافت پر بھی، اس میڈیا پر بھی ہنسی آتی ہے، اور ہم سب اور پاکستانی عوام کے اوپر بھی، ان لوگوں کے اوپر بھی ہنسی آتی ہے۔ ٹھیک ہے، ووٹ کرنے کا اختیار آپ کو کسی کا بھی ہے، ضرور ووٹ کیجئے، لیکن آپ حقائق نہیں مس کر سکتے کہ کیسے نواز شریف نے اس ملک کے اندر ہر شعبے کو جو ہے وہ کرپٹ کیا۔ بڑھتے ہیں آگے اس لسٹ کی جانب۔ لسٹ ہمیں یہ بتاتی ہے جناب کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی حیثیت سے اپنے سوابدیدی فنڈ کے ذریعے درج ذیل اخبار نویسوں کو انہوں نے پیسے فراہم کیے۔ چیکس کے نمبر بھی ہیں، تاریخ بھی ہے۔ یہ 1986 سے 1989 کے درمیان، اور یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ اگر یہ رقم آپ کو لاکھوں یا ہزاروں میں نظر آئے تو آج کل یہ سمجھیے کہ یہ لاکھوں اور کروڑوں میں ہے۔ اس وقت کے ہزار آج کے لاکھ، اس وقت کے لاکھ آج کے کروڑوں کے برابر ہیں۔ یہ 30 سے 35 سال پہلے کی لسٹ ہے۔ اچھا، یہ ہے جناب چیک نمبر 87 45 17 29 9 86، صدر فیڈرل یونین آف جرنلسٹ لاہور، 1,00,000 روپیہ، ماشاءاللہ۔ 5/10/1986 مصباح الحق چیف رپورٹر PPI لاہور، 20,000 روپے۔ 4/3/87 اطہر مسعود روزنامہ جنگ لاہور، یہ ہو گیا جناب 2,23,800، یہ بڑی رقم ہے اس وقت کے حساب سے۔ اچھا، 24/5/87 صدر گجرات پریس کلب، 50,000 روپے۔ 5/5/87 فضل الرحمان نعیم صحافی، 10,000 روپے۔ 6/4/87 منظور احمد رحمت ایڈیٹر ہفت روزہ مدینہ بہاولپور، 15,000 روپے۔ 17/8/87 AR گیلانی صحافی جنگ، 15,000 روپے۔ شاہد فیروز پوری، 13/6/87 20,000 روپے۔ 18/7/87 جاوید نذیر چیف رپورٹر دی نیشن، 75,000 روپے۔ 5/5/87 طارق وارسی ایڈیٹر نوائے وقت، 1,25,000 روپے۔ 1/9/87 سعادت فیاض رپورٹر مشرق، 1,00,000 روپے۔ جی بالکل 1,00,000 روپے ہی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد 5/8/87 شجاع الرحمان ایڈیٹر ہلال احمر، 15,000 روپے۔ 26/9/87 ضیاء الاسلام انصاری، 1,00,000 روپے ایڈیٹر مشرق۔ اور 5/10/87 افتخار احمد سٹاف رپورٹر جنگ، اب یہ پتہ نہیں کون سے افتخار احمد ہے، 1,50,000 روپے۔ 10/10/87 مرزا نعیم اختر جرنلسٹ بہاولپور، 10,000 روپے۔ 29/9/86 صدر فیڈرل یونین آف جرنلسٹ لاہور، 1,00,000 روپے۔ 4/1/88 نذیر حق ڈپٹی ایڈیٹر مشرق، 50,000 روپے۔ 24/1/88 وقار امبالوی کالمسٹ نوائے وقت، 30,000 روپے۔ 30/3/88 اطہر مسعود ڈپٹی ایڈیٹر جنگ،
30,000 روپے۔ 3/4/88 ضیاء الاسلام ایڈیٹر مشرق 50,000 روپے۔ 3/88 رانا محمد صدیق اٹک 10,000 روپے۔ 3/4/88 ضیاء الاسلام ایڈیٹر مشرق 50,000 روپے۔ 25/4/88 سرور حجاز ایڈیٹر ماہنامہ روداد 30,000 روپے۔ 2/7/88 سید ممتاز گیلانی سب ایڈیٹر انچارج نوائے وقت 25,000 روپے۔ 20/7/88 اطہر مسعود چیف نیوز ایڈیٹر جنگ، ان کا نام کو تیسری مرتبہ آ رہا ہے، 25,000 روپے۔ 20/7/88 نذیر ناجی کالم رائٹر نوائے وقت 40,000 روپے۔ 5/9/88 محمد منیر سیڈ PRN نوائے وقت لاہور 50,000 روپے۔ 16/3/89 رفیق احمد فری لانسر 20,000 روپے۔ 6/4/89 SA منور جرنلسٹ لیا 1,00,000 روپیہ۔ 8/4/89 مسٹر روحانی ایڈیٹر ڈیلی سنگ میل ملتان 1,00,000 روپیہ۔ 22/4/89 پرویز بشیر رپورٹر ڈیلی جنگ 20,000 روپے۔ 15/5/89 سید فیض قادری سب ایڈیٹر 20,000 روپے۔ 5/5/89 قمر النساء جرنلسٹ ملتان 20,000 روپے۔ 21/2/89 سریا ریاض وڈو آف ریاض ملک جرنلسٹ آف پاکستان ٹائمز 50,000 روپے۔ خیر یہ ہو سکتا ہے ان کی مدد ہو، ان کی وڈو کی وہ وفات پا گئے ہوں۔ خیر بہرحال یہ ایک لسٹ ہے جو آپ کے سامنے رکھی ہے میں نے۔ 27/7/79 جاوید نثار کیئر آف سیکٹری انفارمیشن اینڈ کلچر لاہور 30,000 روپے۔ 7/6/89 طاہر رانا کیئر آف طاہر رانا سٹاف رپورٹر جنگ لاہور 20,000 روپے۔ اور 30/8/89 جاوید نذیر سیکٹری انفارمیشن 25,000 روپے، سیکٹری انفارمیشن کلچر کلب پنجاب 25,000 روپے۔ یعنی یہ وہ جناب ثوابدیدی فنڈ ہے جو ثوابدیدی فنڈ انہوں نے سرکاری خزانے سے پریس کو مفاد کی صورت میں انہوں نے وہ دیا، پریس مفاد جو ہے پریس نے ان سے جو ہے وہ حاصل کیا۔ نواز شریف نے انہیں یہ پیسے کیوں دیے، سوچنے کی بات ہے، کیونکہ صحافیوں کو اخبارات سے میڈیا چینل سے تنخواہیں ملتی ہیں۔ الحمدللہ میں بھی 20 برس سے صحافت میں ہوں، اور کسی نے اگر کسی دوران اگر کچھ رقم دینے کی کوشش کی، 1-2 مرتبہ ایسا ہوا، تو الحمدللہ نہ صرف اس سے انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا، اس سے بچ رہے، بلکہ اس سے پوچھا بھی اور غصہ بھی کیا کہ یہ پیسے آپ کیوں دے رہے ہیں۔ صحافیوں کے ساتھ خیر ایک دفعہ یہ اس سے واقعات ہو جاتے ہیں، اور یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ جو ہے ان کو انکار کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو حق اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف، جن کے متعلق میں اکثر و بیشتر آپ کو کہتا ہوں کہ انہوں نے ایک مافیا کے طور پہ کام کیا پاکستان کے اندر، انہوں نے کرپشن کی اور مطلب چیزوں کی ڈیفینیشن انہوں نے بدل ڈالی اس طریقے سے کہ 80 کی دہائی میں شاید جو اس دور کو جانتے ہیں، جنہوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں، کسی شخص کے پاس اگر اچانک پیسے آتے تھے تو محلے دار، دوست احباب، رشتہ دار اس سے پوچھتے تھے کہ یہ کہاں سے پیسے آ گئے، اور بڑی پریشانی ہوتی تھی کہ وہ پیسے کہاں سنبھالے جائیں، کہاں رکھے جائیں، کیسے خرچ کیے جائیں، اس دور کے لوگ بتاتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے سوسائٹی کو اس طرح سے تبدیل کیا، اس ٹھیکہ کلچر، رشوت کلچر، اقربا پروی، یہ پلاٹ، یہ اس قسم کی چیزیں، تحفے، تحائف، گفٹ، زمینیں، اور اس کے بعد پھر یہ سرکاری خزانوں سے چیک، یعنی کوئی ایسا شعبہ میاں نواز شریف نے نہیں چھوڑا جس کو انہوں نے کرپٹ نہ کیا ہو، اور لوگوں نے اس کو ایک عادت بنا لیا۔ اور اس کے بعد ضیاء الحق صاحب نے یہ جو کام کیا، اور نواز شریف صاحب نے یہ سوسائٹی کے اندر کام کیا، غیر جماعتی انتخابات کے بعد سیاست بھی پاکستان کے اندر کرپشن ہوگی، گندی ہو گئی، پوری سوسائٹی کے، پورے سماج کے ڈھانچے کو انہوں نے بدل کے رکھ دیا۔ یعنی کہ برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا، اور کوئی اگر کرپشن کرے اس کو کرپشن نہیں سمجھا جاتا۔ اب کوئی نہیں پوچھتا کہ کس کے پاس پیسہ جو ہے وہ کہاں سے آیا، اور کس نے پیسہ جو ہے وہ کیسے کمایا۔ اور کسی سے اگر منی ٹریل مانگ لی جاتی ہے تو وہ صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ یا تو وہ بہت بڑا انقلابی بن جاتا ہے، یا پھر وہ اپنے کچھ پرانے ٹویٹ نکلتا ہے، دیکھیے جی میں نے فلاں بات کی تھی، یا اسے پہلے سے پتا ہوتا ہے کارروائی ہونے والی ہے تو ایسے ٹویٹ کر دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ بتاتا ہے جی میں نے تو فلاں ادارے کے خلاف بات کی تھی، اس لیے جو ہے وہ میرے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ تو ناظرین، یہ اپڈیٹس دستاویزات کا حصہ ہیں، دستاویزات کبھی نہ کبھی اوپن ہو جاتی ہیں، یہ چیزیں کتابوں کے اندر بھی آتی رہی ہیں، اخبارات کے اندر بھی آتی رہی ہیں، ہم بڑی محنت کر کے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور بینگ اے جرنلسٹ ریسرچ کے اوپر جو ہے وہ پوری طریقے سے ہماری توجہ ہوتی ہے کہ ایک ویڈیو ریسرچ بیس آپ کے سامنے پیش کی جائے۔ آپ اس کا فیڈ بیک دیتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ مسلم لیگ نواز کے کارکنان آ کے گالیاں بھی دیتے ہیں، ان کا بھی بہت شکریہ۔ ان کی ان گالیاں دینے سے قطعاً ہماری ہمت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، ہمیں مزید ہمت ملتی ہے، ہم مزید مضبوط ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جو کمنٹ باکس ہمیں فیڈ بیک کی صورت میں ملتا ہے، جو ہم لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں، ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، اس سے تو خیر ڈھیروں خون جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھیں تازہ ترین اپڈیٹس، ایکسکلوسیو اپڈیٹس آپ کے سامنے رکھی کہ کیسے کروڑوں روپے، لاکھوں روپے صحافیوں کو نواز شریف نے کھلائے۔ ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔